سورت عبس مکی سورت ہے. اس سورت کے ایک رکوع ہے، 42 آیات ہیں، 130 کلمات ہیں اور 533 حروف ہیں. عبس و تولا، عبسا وہ تر شروع ہوا، و تولا اور منہ موڑا، توجہ نہ کی، ان یہ کہ جاءہ آیا اس کے پاس، الاعمی اندھا، وما یدریکا اور کیا بتائے تجھ کو یا کون سمجھائے تجھ کو، لعلہ شاید کہ وہ یعنی اندھا، یزکا پاکیزگی حاصل کر لے، او یذکر یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکرى تو نفع دے اس کو، فائدہ دے اس کو، الذکرى نصیحت. اس سورت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ کچھ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ اکابر مکہ تھے جن میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب اور ابی بن خلف. آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ارشدنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کیجئے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھائیے اس میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. چونکہ وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بہت اہم کام میں مشغول تھے، تو ان کی مداخلت سے آپ کے چہرے پر کچھ ناگوار اثرات آئے اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا. تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی. عبس و تولا ان جاءہ الاعمی. عبس یعبس و عابس کہتے ہیں ماتھے پہ بل ڈالنے والے کو، اور اسی سے لفظ عبوس نکلا ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. عباس لفظ بھی اسی سے، عباس شیر کے لیے آتا ہے، یعنی عباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر. اور شیر کا دیکھنا بھی ایک خاص قسم کا دیکھنا ہوتا ہے. اور اگر یعنی کہ ماتھے پہ صرف بل ڈالنا ہو تو عبسہ کا لفظ آتا ہے، اور اگر اس کے لیے بتکلف اہتمام بھی ہو تو پھر بصرہ کا لفظ آتا ہے، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ثم عبس وبصر. اور اگر ساتھ غصہ بھی ہو تو اس کے لیے بسلہ کا لفظ آتا ہے، بے سین لام، یعنی غصے کا اظہار چہرے سے کرنا. لیکن عبسہ کا معنی کیا ہے؟ منہ سکیڑنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. عبسہ اس نے منہ بنایا، اس نے تیوری چڑھائی. وتولا اور اس نے منہ موڑ لیا. تولی کا لفظ جو ہے 2-3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تولا کا ایک معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، ایک معنی ہوتا ہے حکومت کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے محبت کرنا. واو لام یہ سے ہے، ولایت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہاں معنی کیا بنتا ہے؟ منہ پھیرا، یعنی توجہ نہ کی. عبس و تولا. اور یہاں غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیا اور آپ نے ایسا کیا، بلکہ اس کے برعکس غائب کے صیغے میں عتاب کیا گیا. عبسہ یعنی آپ نے ایسا کیا، وتولا آپ نے ایسا کیا، یعنی تر شروع ہوئے اور منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمی اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا، یعنی اس موقع پر آپ نے اندھے کا آنا اور مداخلت کرنا ناپسند کیا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وما یدریکا اور آپ کو کیا معلوم. یدریکا کا لفظ جو ہے دال رے یہ سے ہے، درا یدری، عقل سے سمجھ لینا، اسی سے لفظ درایت بھی نکلا ہے. وما یدریکا اور کیا چیز آپ کو سمجھائے، یعنی کون بتائے، آپ کو کیسے پتا چلے. لعلہ شاید کہ وہ کون، یعنی الاعمی، یزکا پاکیزگی حاصل کر لے، یعنی ان کفار مکہ کی یا ان اکابرین کی بنسبت وہ اعمی زیادہ سیکھ جائے اور زیادہ تزکیہ حاصل کرے، اس کو زیادہ فائدہ پہنچے، یعنی اللہ کے دین سے وہ زیادہ فائدہ حاصل کرے. او یذکروا، یذکر جو ہے اصل میں یتذکر تھا، اور یزکا بھی اسی طرح یتزکا تھا. او یذکر، اور یذکر کا لفظ جو ہے وہ ذکر سے اور ذکرہ سے ہے، یعنی نصیحت حاصل کر لے. فتنفعہ الذکرى تو یہ نصیحت جو وہ آپ سے حاصل کرے وہ اس کو فائدہ دے جائے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور انتہائی تکبر کا شکار ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو واقعی سیکھنا چاہتا ہے،
اور سیکھنے میں سنجیدہ ہے اور صرف سیکھنے ہی کی غرض سے آیا ہے، تو اس کی نسبت آپ اس کو توجہ نہ دیں جو سیکھنا نہیں چاہتا. یعنی اللہ کا کلام اس کے لیے ہے جو اس میں دلچسپی رکھتا ہو، ان کے لیے نہیں جو اس سے منہ موڑے، کیونکہ اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کے دین کی طرف آئے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون ہدایت حاصل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہدایت حاصل کرنے والا کون ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس کا اسٹیٹس کیا ہے. اس واقعے سے چند ایک باتیں ہم سب کے سیکھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود نہیں گھڑا. اگر آپ نے خود لکھا ہوتا تو اپنے بارے میں ایسی کوئی بات نہ لکھتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو کچھ ہے بالکل سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سرداران مکہ کو اور دنیا کے سارے متکبرین کو جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں ان سب کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہارا ایمان نہ لانا اللہ کو کچھ نقصان نہیں دیتا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کی طرف آتا ہے اور کون نہیں آتا، کون ہدایت حاصل کرتا اور کون نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کی شکل و صورت سے، نہ کسی کے اور دنیاوی رتبے، مرتبے اور مقام سے. لہٰذا جو اس طرف آتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو اللہ کے راستے سے منہ موڑ جاتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے دین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے. قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے بس پہنچا دینا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے نہیں ان کی ہدایت. پھر اسی طرح یہ بات بھی اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ جو سیکھنے میں سنجیدہ ہو، جو واقعی سچا ہو، جو سیکھنے سے دلچسپی رکھتا ہو، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مقام اور مرتبے کا ہو، کوئی قریب ہو یا دور ہو، جس کے اندر سچی طلب ہو وہ اہمیت کے لائق ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف اکابرین قریش ہیں اور دوسری طرف عبداللہ بن ام مکتوم ہے. اگرچہ عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے یہ بھی خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہیں تھے. حضرت خدیجہ کا خاندان ایک معزز خاندان تھا، حضرت خدیجہ کے خاندان میں سے تھے. تو خاندانی وجاہت اور خاندانی جو عزت یا حسب نسب کے اعتبار سے وہ بھی اپنے قوم کے ایک اچھے خاندان میں سے یا اچھے گھرانے میں سے تھے، اور دوسری طرف قریش کے لوگ تھے. تو ایک اعتبار سے تو اسٹیٹس برابر ہے. فرق کس چیز کا ہے جس کی بنا پر ایک کو اہمیت دی جا رہی ہے اور دوسرے کو پیچھے کیا جا رہا ہے؟ ایک سیکھنے میں سنجیدہ ہے اور دوسرا اس کو پرواہ نہیں ہے. تو اسی طرح ایک داعی کو، ایک معلم کو کس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور کس کی طرف نہیں؟ اس کی طرف جو سنجیدہ ہو اور جو سیکھ کر دوسرے پر احسان جتائے کہ شاید وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے. بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے سیکھنے کا احسان استاد پہ رکھتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بہت احسان کر دیا بہت کچھ سیکھ کے. لیکن اصل اہمیت کے لائق کون طالب علم ہے؟ کہ جو واقعی جینوئنلی سیکھنا چاہتا ہو، جو پوری طرح اس چیز میں سچا ہو، جو پوری دلچسپی ظاہر کرے اور اس کے لیے ہر قربانی کرنے کو تیار ہو. عبداللہ بن عباس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ چھوٹے تھے صحابہ میں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اس کے بعد جب اکابر صحابہ سے وہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ پوری دوپہر ان کے دروازے کے باہر بیٹھ کے گزار دیتے. آندھیاں چل رہی ہوتی، جب صحابہ نکلتے تو کہتے اے ابن ام رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم خود آتے اور آپ کو سکھاتے. تو ان کا جواب کیا ہوتا کہ سیکھنے والا میں ہوں، طالب میں ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنی خاطر آپ کو تکلیف دوں. لہٰذا وہ انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ صحابہ خود باہر نکلتے اور ان کو سکھاتے. اب ایسا ایک طالب علم جو سنجیدہ ہو اور جو علم کی قدر کرے اور جو اس کے لیے تکلیف بھی اٹھائے، وہ زیادہ توجہ کے قابل ہے بنسبت اس کے کہ جس کے پیچھے پیچھے استاد بھاگ رہا ہو اور وہ اس کی قدر نہ کرے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الحجرات میں آپ نے پڑھا تھا کہ کچھ قبائل آئے تھے اور وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو شخص طلب علم میں، دین سیکھنے میں سنجیدہ ہو، استاد کے لیے لازم ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے
اور جو اپنی مرضی کا مالک ہو اور اپنی مرضی سے سیکھنا چاہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے قبیلے اور گھرانے اور عزت و احترام کے سو کالڈ دنیاوی اعتبار سے اس سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ اللہ کے دین کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. جو بھی شخص دین کی طرف آتا ہے وہ دراصل اپنے بھلے اور فائدے کے لیے آتا ہے. پھر اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بات یعنی یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی تھی. تو بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. یہ دراصل آپ کا ایک اجتہاد تھا کہ آپ کے سامنے بیک وقت دو چیزیں آ گئیں، ایک طرف ایک گروہ ہے، دوسری طرف دوسرا. تو آپ کو یہ خیال تھا کہ یہ شخص تو ہے ہی ایمان والا، اگر اس کو بعد میں بھی دیکھ لیا جائے تو پہلے ان کو دیکھ لیا جائے. تو یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا، یعنی یہ کیا تھا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مداخلت کی کہ نہیں، ان کی نسبت یہ شخص زیادہ اہم ہے اپنے ایمان کی وجہ سے. اور دوسری طرف ان کو سنانا مقصود تھا، ان کو بتانا مقصود تھا کہ تم اہم نہیں ہو اللہ کی نگاہ میں اپنے تکبر کی وجہ سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر بعض لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی تو ادب اور احترام اور وہ جو ایک آپ کا مقام ہے اس کو پوری طرح ملحوظ خاطر نہیں رکھا. تو جب یہاں پر آپ ترجمہ کریں یا ایسی آیات کا ترجمہ کرنا تو بہت محتاط ہو کے کریں. مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے عبسہ ہے جو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، تو اس میں اس طرح کا ترجمہ کرنا کہ منہ بسورا اور منہ بنایا یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، عبسہ یعنی تر شروع ہوا. مثلا ترش کس کو کہتے ہیں؟ کھٹا کو. ایک ہوتا ہے میٹھا اور ایک ہوتا ہے کھٹا، تو میٹھے کی نسبت کھٹا جو ہے وہ مختلف ہے. پھر اسی طرح تولا کا زیادہ احتیاط والا ترجمہ کیا ہوگا کہ توجہ نہ کی، یا وضاحت کیا ہوگی کہ آپ نے توجہ نہ کی. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن ام مکتوم چونکہ دیکھتے نہیں تھے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ آہستہ آہستہ ہو رہی تھی. تو ایک شخص جو دیکھتا نہ ہو وہ معذور ہے، جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. تو سوسائٹی کے جو معذور یا ہینڈی کیپٹ افراد ہوتے ہیں ان کا ایک خاص حق ہوتا ہے، ان کے لیے اسپیشل رعایت ہوتی ہے. یہاں دو دیکھنے والوں کے درمیان فرق نہیں کیا جا رہا، یعنی اس حکم سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ہر وقت مداخلت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا کہ آپ نے ابن ام مکتوم کی مداخلت کو ناپسند کیوں کیا. وقت بے وقت کی مداخلت جو ہے اس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. کیا اپنی آوازیں بلند نہ کرو، نبی کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور گھر کے باہر سے آوازیں مت دو. اور بات ہے نا کہ جب بدو آتے تھے اور باہر سے یا محمد کہہ کے پکارنے لگتے تھے، تو وہ جو ادب اور احترام کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ذکر سورۃ الحجرات میں ہو چکا ہے. یہاں مراد کیا ہے، ایک وہ شخص جو انتہائی سنجیدہ ہے، پھر اوپر سے معذور بھی ہے، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ وقت بے وقت مداخلت کر کے دین کے کام کو ایک مذاق بنا لیں. پھر فرمایا اما من استغنا، لیکن وہ شخص جو بے پرواہی کرتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، یعنی اس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں. تو یہاں کون مراد ہے اس سے؟ قریش کے وہ لوگ جو دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ اپنے جاہ و مال کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، کہ ہمارا سوسائٹی میں بہت بڑا مقام ہے لہٰذا ہمیں دین کی ضرورت نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنی دنیاوی کامیابی کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دین کی ضرورت نہیں. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں، یعنی جس کو خود اپنی فکر نہیں آپ کیوں اس کی فکر کرتے ہیں. تصدیٰ کا لفظ جو ہے صاد دال دال یا صاد دال یا سے ہے، یعنی صددہ یا صدا. جہاں تک صددہ کا لفظ ہے تو صددہ کا معنی ہوتا ہے متوازی اور مقابل، اور صدا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گونج، ایکو. صدائے بازگشت آپ نے سنا ہوگا لفظ. مثلاً کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ کسی خالی مکان میں بولیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کی آواز پلٹ کے آتی ہے، یعنی آپ کی آواز خود آپ کو سنائی دے رہی ہوتی. اسی طرح کنویں میں بعض اوقات آواز دیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی بات کا کسی نے جواب دیا، تو آمنے سامنے ہونے کا مفہوم آ جاتا ہے اس میں.
کسی چیز کے مقابل ہونا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ جو شخص بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کے درپے ہیں، یعنی اس کے سامنے جاتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کی طرف دھیان دیتے ہیں. اور تصدیٰ کے ساتھ یہ جو لہو ہے نا، یہ تصدیٰ لی لام صلہ ہے اس کا. تو تصدیٰ لی کا مطلب ہوتا ہے کان دھرنا، یعنی اپنی ہی آواز کو دوبارہ سننا یا سننے کے معنوں میں. یعنی جو شخص بے پرواہ ہے آپ اس کی بات سنتے ہیں یا اس کے طرف کان لگائے ہوئے ہیں یا اس کے درپے ہیں یا اس کی طرف متوجہ ہیں. وما علیکا، اور نہیں ہے آپ کے ذمہ، اللہ یزکا، کہ نہ وہ تزکیہ حاصل کرے. یعنی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے. اس کا پاکیزہ بننا آپ کے سر نہیں، وہ بنے تو بنے، اور اگر نہیں اختیار کرے تزکیہ تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، اور لیکن وہ جو آئے تیرے پاس، یسعى، دوڑتا ہوا، یعنی سرگرمی دکھاتا ہوا اور شوق دکھاتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر ایک عاجزی ہے. فَأَنْتَ، تو تم، عنہ، اس سے، تلہا، بے رخی برتتے ہو. تلہا کا لفظ جو ہے لام ہا واو سے، لہو کہتے ہیں کسی اور چیز میں وقت گزارنا اور مشغول ہونا. اور اگر اس کا صلہ عن ہو، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عن ہو تلہا، تو اس کا معنی ہوتا ہے تغافل برتنا. تغافل کیا ہوتا ہے؟ غفلت برتنا، لاپرواہی برتنا. فَأَنْتَ لَهُ تَلَهَّا، تو آپ اس سے لاپرواہی برتتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ان آیات کی طرف، ان کلمات کی طرف، یعنی یہ کلام تو ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، پس جو کوئی چاہے اس کو یاد کر لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. اگر معاشرتی اعتبار سے کوئی شخص بہت اہم نہیں تو عام طور پر اس کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی. اصل چیز یہی ہے کہ ابن ام مکتوم کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ ان کی اسلام سے محبت اور اسلام کا جو شوق تھا ان کو، اس کی بنا پر. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غیر اہم سمجھتے تھے یا اس سے پہلے یا بعد میں آپ نے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا. وہ صرف ایک ایسا موقع اور ایک ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ ایک خاص سچویشن میں تھے، اور اس میں آپ کے ساتھ ساتھ ان کو سنانا بھی مقصود ہے جو دنیاوی مال و متاع کی وجہ سے اپنے آپ کو دین سے بالا سمجھتے ہیں اور اہم سمجھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب جاتے اور باقی صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ جنگوں وغیرہ میں جاتے تو آپ اپنے پیچھے ان کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے. یعنی کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے ان کو مدینہ میں والی مقرر کیا جب آپ اور آپ کے دوسرے صحابہ شہر سے باہر ہوتے. پھر اسی طرح بعض اوقات جب اس کے بعد ابن ام مکتوم آپ کے پاس آتے تو آپ ان سے کہا کرتے تھے مرحبا بمن عاتبنی ربی، مرحبا اس کو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا. یعنی ان کو خاص توجہ دیا کرتے تھے. یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ دین کی دعوت سب کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص انسان کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں. یہ ذکر سب کے لیے عام ہے. دینی مجلس اور دینی کام جو ہے وہ دنیاوی کاموں سے مختلف ہے. دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے، اتھارٹی ہے، اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. لیکن دین کے معاملے میں کسی کا مال، اتھارٹی، سٹیٹس یا اور کوئی بڑائی نہیں دیکھی جائے گی. وہاں کیا دیکھا جائے گا کہ کون شخص اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے، اور وہ دین کے زیادہ فائدے کے ہوتے ہیں بنسبت دوسروں کے.
یعنی کثرت فائدہ نہیں دیتی. ایک شخص بھی بہت کام کا ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی سیکھنے میں سنجیدہ ہو. پھر فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ. یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ اس کو حاصل کر لے. یہ تو پیغام سب کے لیے ہے. اب ہر ایک کے اپنے شوق اور ظرف کی بات ہے کہ کون اس کی طرف کتنا بڑھتا ہے. یہ تو اوپن ٹو آل ہے، سب کا ہے. جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے. فی صحف مکرمہ. اب یہاں پر قرآن مجید کی جو عزت ہے، احترام ہے، جو مقام ہے اور مرتبہ ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کو لینا اور اس کو سیکھنا اور اس کو جاننا کوئی معمولی کام ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، دنیا کی تعلیم، دنیا کی ڈگری، دنیا کا علم لوگوں کے لیے زیادہ محترم، معزز اور بڑی چیز ہوتا ہے، اور لپک لپک کر لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. اور اس کے برعکس قرآن کی تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، یا وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کلام کیا ہے، فی صحف مکرمۃ. یہ اللہ کا کلام تو معزز صحیفوں میں ہے. صحف کا لفظ جو ہے یہ صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ کہتے ہیں ایک دو ورق کی چیز کو. قرآن مجید شروع میں اسی طرح تھا، ایک جلد میں نہیں تھا، ایک والیوم میں نہیں تھا، بلکہ کس طرح لکھا ہوا تھا، کسی چمڑے کے اوپر، کسی ہڈی کے اوپر، اسی طرح جھلی کے اوپر، یعنی مختلف بٹس اینڈ پیسز میں تھا. اور مکرم کا لفظ جو ہے یہ کرم سے ہے، یعنی عزت والے، قابل ادب، معزز، عزت کیے گئے. فی صحف مکرمہ، یہ قرآن عزت والے صحیفوں میں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کاغذ پر اور جس چیز پر بھی، خواہ وہ کاغذ ہو یا کوئی کپڑا ہو یا کوئی چمڑا ہو، کوئی شیشہ ہو، کوئی بھی چیز جس پر قرآن مجید لکھا گیا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، مکرمہ، قابل احترام، قابل عزت. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ، بلند مرتبہ. مرفوع ہوتا ہے وہ چیز جو اوپر اٹھائی گئی ہو، باقی چیزوں کے مقابلے میں اونچی ہو. مطہرہ، پاکیزہ، پاک کیے گئے. تو یہاں پر دراصل قرآن مجید کا بلند مرتبہ ہونا اور قرآن مجید کا معزز ہونا اور اس کا اہم ہونا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام کیا چیز ہے جس کی طرف سے تم روگردانی کر رہے ہو. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ. یہ سفرہ کے ہاتھوں میں ہے. سفرہ کیا ہے؟ سفرہ یا تو سافر کی جمع ہے یا سفیر کی جمع ہے. سافر کی جمع اسی طرح جیسے طالب کی طلبہ، ساحر کی سحرہ، اسی طرح سافر کی سفرہ. سافر کہتے ہیں کاتب کو، لکھنے والے کو، رائٹر. بأیدی سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. اور یا پھر سفیر کی جمع ہے. اور سفیر کون ہوتا ہے؟ امبیسڈر. یعنی اللہ اور بندوں کے بیچ میں کون ہے امبیسڈر؟ فرشتے. تو یہ کلام کس کے ہاتھوں میں ہے؟ فرشتوں کے ہاتھوں. اللہ نے اس کو فرشتوں کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے. کرام بررہ، کرام معزز، شریف، با اخلاق، بررہ نیکوکار. کرام کریم کی جمع ہے اور بررہ برن کی جمع ہے یا بار کی جمع ہے، یعنی بہت بہت نیک. اور یہ بھی صفت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ بنیادی طور پر فرشتوں کی، کہ اللہ نے اس کتاب کو بہت اہتمام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، ایسے فرشتوں کے ذریعے جو بہت معزز ہیں، قابل احترام ہیں اور بہت نیک ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. ان کے ذریعے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. تو کیا تم اس کی طرف توجہ نہ کرو گے؟ کیا تم اس کو حاصل نہ کرو گے؟ کیا تم اس کو اہمیت نہ دو گے؟ یعنی جس کلام کی اہمیت فرشتوں کے اندر ہے، اگر تم اس کو اہمیت نہ بھی دو تو اس کلام کا مرتبہ کم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے. تو یہ ساری آیات جو ہیں بنیادی طور پر قرآن کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بات ہے، اور وہ کیا کہ ہمیں بھی قرآن مجید کو عزت دینی چاہیے. جس جلد میں، جس ورق پر لکھا ہوا ہو، اس کو وہ قابل احترام ہے. یعنی کہ جو بھی چیز قرآن مجید سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ قابل احترام. اور پھر
اس کو اونچا بھی رکھنا چاہیے، یعنی دل میں بھی اونچا مقام ہونا چاہیے اس کا، اور اسی طرح فزیکلی بھی اس کو اونچی جگہ پر ہی پلیس کرنا چاہیے، لیکن اتنا اونچا نہیں کہ پھر ہاتھ کی ریچھ سے باہر چلا جائے اور کبھی بھی نہ اٹھائیں اور کبھی بھی نہ کھولیں اس کو. مرفوعۃ مطہرہ، اور پھر پاک صاف بھی رکھنا چاہیے اس کو. پھر اسی طرح بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو فرشتوں کے ہاتھ ہیں جو اس کو لائے یا انہوں نے اس کو لکھا، اور پھر اس کے بعد یہ کام کس کے حصے میں آیا؟ کون سافر بنے، کون کاتب بنے؟ صحابہ کرام میں سے کاتبین وحی تھے، اور پھر اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو جو شخص اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، اس کو لکھے، پڑھے، سمجھے، اس کا مقام بھی کیا ہے؟ کرامن، معزز ہے، اور بررہ وہ بھی نیکوں میں سے ہے، یعنی وہ بھی ایک نیکی کا کام کر رہا ہے. یہاں تک تلاوت سنیے. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. کیا چیز ذہن میں آ رہی ہے اس کو سن کر؟ کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک کا احترام بھی لازم ہے. بہت سے لوگ قرآن مجید کا احترام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا وہ سعودی عرب میں لوگوں نے نیچے رکھا ہوا تھا تو نیچے ہی رکھ دے تو کیا فرق پڑتا ہے. اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے بحیثیت ایک کتاب کے یا ان اوراق اور اس جلد اور اس سب کا، یہ بھی بہت اہم ہے اور یہ بھی لازم ہے. تو یہاں انڈائریکٹلی قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ اس کو پھلانگ جاتے ہیں، بعض لوگ اس کو کہیں بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بچے اس کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں لے کر، یا اس کے اوپر کوئی ایسی لکیریں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام کہ جو قرآن کے ادب کے خلاف ہو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہائی لائٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ اس کو آپ کوئی بے ادبی تو نہیں کر رہے، وہ تو اس کو مزید آپ اہمیت دے رہے ہیں. ہائی لائٹ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اہمیت دے، واضح کرنا، اجاگر کرنا. کوئی بھی چیز جو قرآن سے متعلق ہے، خواہ اس کی ریسیٹیشن ہے، خواہ اس کی رائٹنگ ہے، خواہ اس کا پڑھنا لکھنا، یعنی کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا ایک بہترین کام ہے. لیٹ کے سن بھی سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اگر تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ قرآن مجید کو تکیہ بنا لے انسان یا اس کو ساتھ رکھ لے، کیونکہ حدیث میں باقاعدہ منع کیا گیا ہے کہ اس کو تکیہ نہ بناؤ، کہ اس کے اوپر کونی رکھ کے بیٹھ جائیں آرام کرنے کے لیے، یا اس کو سر کے نیچے رکھ دیں، یا جس بیگ میں ہے اس بیگ کو سر کے نیچے رکھ لیں، یا خود اوپر بیٹھے اور اس بیگ کو آپ نیچے پاؤں کے پاس رکھ دیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ قرآن کا ادب خود بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے. قرآن مجید کے شروع میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں. اچھا، ایک دفعہ بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی خاتون ہمارے پاس آئی اور انہوں نے دیکھا کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اس سے کوئی ایک ایشو بنا لیا، اور جا کے واپس اپنے ملک میں ایک اخبار میں بھی ایک آرٹیکل چھاپ دیا کہ میں ایک ایسے ادارے میں گئی تھی جہاں طالبات الکوہل والے ہائی لائٹرز کے ساتھ ہائی لائٹ کر رہی تھی. تو یہ بہت بے احترامی کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جس انک سے لکھا جاتا ہے وہ کس میں گھلی ہوئی ہوتی ہے. اب آج کے دور میں پریس میں جو بھی انک آپ ڈالتے ہیں وہ کون سی انک ہوتی ہے؟ وہ اس میں بھی تو اسی قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں. اگر آپ بالکل نیا قرآن مجید کبھی آپ کھولیں تو اس میں سے جو خوشبو آتی ہے وہ اس میں وہ سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے بعد میں کسی ایسے پین سے لکھ لیا اس کے کناروں پر یا اس کو ہائی لائٹ کر لیا تو وہ اٹس انڈرسٹوڈ، یہ بے ادبی میں نہیں آتا، یہ اس کا حصہ. آپ دیکھیں کہ اس قرآن مجید میں بھی بہت سے کلرز ہیں، اور یہ کلرز جو اوریجنلی لگائے گئے تھے تو کلرز کس میں حل ہوتے ہیں؟ پانی میں حل ہو کے تو نہیں. یہ واٹر کلر تو نہیں ہے. ہاں، ٹرانسلیشن کو قرآن نہیں کہتے، دیٹ از ناٹ قرآن. اصل میں دیکھیے احترام کہاں ہوتا ہے. اگر دل میں احترام نہیں ہے نا کسی کا، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ والدین ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو زبان کا احترام کوئی احترام نہیں ہوتا. احترام انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اور سب سے بڑا احترام اس کتاب کا کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، یہ جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد پورا ہو اور اس کا حق اس کو دیا جائے. اصل مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے وہ سامنے ہونا چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ. قتل الانسان، قتلہ کا معنی ہوتا ہے مار ڈالا گیا یا مارا گیا، اور بیسیکلی یہ بد دعا ہے. اور بد دعا عربی میں ماضی کے صیغے میں آتی، اور دعا بھی ماضی کے صیغے میں آتی، جیسے رضی اللہ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ دعا ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، اور ما اکفرہ جو ہے یہ ما افعلہ کے وزن پر فعل تعجب ہے، یعنی حیرانی کی بات ہے کتنا ناشکرا ہے انسان. اور قتلہ کا معنی یہاں لٹرل نہیں کیا جائے گا، اس کا محاورتاً معنی ہوگا لعنت ہو انسان پر. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو، یا پنجابی میں کہتے ہیں ککھ نہ رہے، تو اسی طرح عربی میں کہتے ہیں قتل الانسان، مارا جائے انسان. اور مرنے سے زیادہ اور کیا چیز انسان کے لیے محرومی کا سبب ہو سکتی ہے. تو قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان یعنی لعنت ہو انسان پر کس قدر ناشکرا ہے، کس قدر ناشکرا ہے. یہ بھی لفظی معنی نہیں بلکہ جس وزن پر یہ آیا ہے اس وزن کے اعتبار سے معنی کیا جا رہا ہے، یعنی تعجب. یا دوسرا معنی کفر کا انکار کرنا، کیسا منکر ہے، کیسا انکاری ہے، یا پھر کیسا ناشکرا ہے. اب اگر کفر کے معنی میں لیں تو پھر اصطلاحی کفر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ناشکری کے معنی میں لیں تو سارے شامل ہو سکتے ہیں. چاہے کوئی زبان سے اپنے آپ کو مومن بھی کہے لیکن اس کے عملی رویے میں شکر نہیں تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے. سورۃ عبس مکی سورت ہے. اس سورت کے ایک رکوع ہے، 42 آیات ہیں، 130 کلمات ہیں اور 533 حروف ہیں. عبس و تولا، عبسا وہ ترش رو ہوا، و تولا اور منہ موڑا، توجہ نہ کی. ان یہ کہ جاءہ آیا اس کے پاس، الاعمی اندھا، وما یدریکا اور کیا بتائے تجھ کو یا کون سمجھائے تجھ کو، لعلہ شاید کہ وہ یعنی اندھا